حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصاف ہوا ہے. اس کے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو ہمارا تلنگانہ کا دوسرا مہاتما 1954 میں KCR صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے تلنگانہ واپس کھینچ کے لا کر تلنگانہ میں امن قائم کیا. پہلی فرصت میں آپ اپنا نام بدل لو. آپ آج KCR کے صدقے میں بیٹھ کے آج تم اس کو کہاں پہنچا دیے. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ. محمود علی صاحب جو اعلان کیے ہیں تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی سیکولر انصاف کرنے والا کوئی قائد پیدا ہوا تو 1954 میں KCR پیدا ہوئے. افسوس ہے محمود علی صاحب، افسوس ہے. میرا تو یہ مشورہ ہے آپ پہلی فرصت میں آپ اپنا نام بدل لو. آپ پہلی فرصت میں، کیونکہ یہ محمود علی نام بول کے اور آپ کی حقیقت کو بیان کرنا اس متبرک نام کے آواز سے جو نا ہمارے کو زبان روکنا پڑ رہا، ورنہ آپ کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے اب آپ مستحق ہے، حقدار ہیں آپ. ہاں، آپ جو لفظ بولے ہیں کہ آپ کی جہالت اور آپ کی ایمان سے دوری یہاں پر آ گئی، لیکن نام آپ کا متبرک ہے. میرے مولا کائنات کا نام جڑا ہوا ہے. ارے وہ نام کی تو عزت رکھ لیے ہوتے محمود علی صاحب. ہاں، کیا عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی عدل و انصاف کے پیکر نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر کے بعد حضرت مولا کائنات نہیں تھے؟ مولا کائنات کی کیسی حکمرانی تھی؟ کیا بھول گئے کربلا کا وہ میدان کاردار کس کے لیے ہوا تھا؟ لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تم. یہ ہمارے صحابہ کرام کا جو نا مخالف ہے، یہ صحابہ کرام کی یہ توہین کیا ہے، یہ گستاخی کیا ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کا عدل و انصاف، ارے پڑھے تو نا. آج KCR کے صدقے میں بیٹھ کے آج تم اس کو کہاں پہنچا دیے. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، لعنت ہے تمہاری زندگی پہ. صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھے، تم پڑھے کتنے جو نا اکبر کا انصاف ساری دنیا جانتی. پڑھے کبھی تاریخ؟ جواب دو نام کے مسلمان، جواب دو مجھے. ہاں، یہ مسلم حکمرانوں کا عدل و انصاف تھا کہ ہر ایک کو دو آنکھ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے دکن میں میجارٹی میں ہمارے ہندو بھائی ہے، اور کئی جو ہے نا مندروں کو تعمیر کیا گیا ہے، وظائف دیے گئے ہیں. لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. تم جو ہے نا ایک سیٹ کے لیے اتنے گر گئے کہ آج تم جو ہے نا پہلے بولتے تھے اللہ کی طرف سے KCR تلنگانہ کے واسطے ایک نعمت ہے. وہ گستاخی تھی تو آج علی کی شان میں بھی گستاخی. آج عثمان غنی کی شان میں بھی گستاخی. آج اللہ کے محبوب بندوں کے شان میں بھی گستاخی. ہمارے نظام کو کیا جو ہے نا تم ثابت کرنا چاہ رہے؟ ظالم تھے، جابر تھے. اب تمہارا KCR کتنا سیکولر ہے، سینے پہ ہاتھ رکھو. اب ایمان نام کے تو تمہارے پاس ہے بول کے سمجھنے غلط ہے. وہ بے ایمانی سمجھ سکتا، ایمان والا نہیں سمجھ سکتا. مندروں پہ کتنے کروڑ روپے لگایا تمہارا KCR؟ حساب دیو. اجمیر کی رباط کہاں گئی؟ حساب دیو. اور کیرلا میں جو ہے نا، کیرلا میں کتنے بلڈنگا یاتریوں کے لیے بنایا؟ حساب دیو. 8 مسجدوں کو کون شہید کیا؟ حساب دیو. 12% تحفظات کہاں گئے؟ حساب دیو. وقف بورڈ کی پراپرٹی کون کھا گئے؟ حساب دیو. ہے ایمان ہے تمہارے پاس؟ ایمان تو نہیں ہے. کم از کم شرم تو ہونا چاہیے، شرم تو ہونا چاہیے. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دیتے ہوئے تمہاری زبان ٹوٹ کیوں نہیں گئی؟ ٹوٹ کیوں نہیں گئی تمہاری زبان؟ تم کو شرم آنا چاہیے. اور آج یہ نوبت آ گئی. اور یاد رکھو آپ، یہ تمہاری چاپلوسی ہے. اب آگے تمہارے کو ہوم منسٹری تو دور کی بات ہے، تمہارے کو جو ہے نا یہ KCR چپراسی گیری بھی نہیں دیں گا تمہارے کو. یہ دینے والا نہیں ہے. تم اس کے لیے جو ہے نا خسیدے خانے کر رہے ہیں. میں مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہوں اس بدبخت آدمی کی اس حرکت پر پرزور مذمت کرنا چاہیے اور اس کے جو ہے نا تقریروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. مگر BRS میں مسلمان ہے کون؟ سوال میرا یہ ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھالیاں بجا رہی. لعنت ہے رے تمہاری مسلمانی پہ. کچھ تو ٹوپیاں پہنے ہوئے بھی ہے. ارے تم اقتدار کے بھوکے
ایک ہڈی کے بھوکے اپنے مذہب کو، صحابہ کرام کو، مولا کائنات کی گستاخی ہو رہی اور تم تھالیاں بجا رہے ہیں. لعنت ہے تمہاری مسلمانی کے اوپر.